بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج جو دیش بھر میں وندے ماترم کو لے کر ایک ہلڑ مچایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو دیش کے اصل اور بنیادی مدعے ہیں ان سے ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وندے ماترم کا جہاں تک آپ کہیں تو جب ہمارے دیش میں انگریزوں نے آ گئے تھے اور قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت ہمارے دیش کے جو اس وقت مہاپرش تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور انگریزوں کو باہر نکالا، انہوں نے ان لوگوں کو جو سوتنترا سنگرام سینانی تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس طریقے سے ان کو ایک میسج دینے کے لیے کہ ان کے اندر جوش ہو، یہ وندے ماترم کی بات کہی گئی تھی. آج 150 سال بعد پھر اس طریقے سے نکالنا، میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے لوک سبھا میں وندے ماترم کو لے کے بحث ہو رہی ہے، بہتر تو ہوتا کہ جو جنتا نے چن کے اپنے نمائندے 542 بھیجے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ جنتا کے اس مدعے کے اوپر بات کر رہے ہوتے جو اس وقت ہر ایئرپورٹ کے اوپر پبلک پریشان ہو رہی ہے، پبلک ہلکان ہو رہی ہے. کسی کو شادی میں جانا تھا، کسی کو ارتھی میں جانا تھا، کسی کا ریسپشن ہونا تھا، کسی کو ہنی مون میں جانا تھا، ان کی کسی کو فکر نہیں ہے اور یہ راجنیتی کر کے جو اصل دیش کے مدعے ہیں ان سے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وندے ماترم کے تعلق سے ایک بار پھر پورے ملک کے اندر ایک بحث چھڑ گئی ہے اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وندے ماترم کہنے کو اور وندے ماترم بولنے کو دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانا جا رہا ہے. میں اس سے بالکل پوری طریقے سے متفق نہیں. 1857 میں جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، چاہے وہ منگل پانڈے ہوں، چاہے رانی لکشمی بائی ہوں، تو 1857 کی غدر میں اور 1857 کے انقلاب میں وندے ماترم کا نعرہ نہ وجود میں تھا اور نہ کسی دیش بھکت نے وندے ماترم کا نعرہ لگایا. اور اس وقت کے فریڈم فائٹر نے بغیر اس نعرے کے جنگ بھی لڑی اور اپنی دیش بھکتی کا ثبوت بھی دیا. تو کیا جو لوگ وندے ماترم کو دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ مانتے ہیں وہ کیا ان فریڈم فائٹر کی قربانیوں کو نکار دیں گے، یا ان کے صرف وندے ماترم نہ بولنے کو دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ نہیں مانیں گے؟ تو یہ دیش بھکتی ثابت کرنے کا اور اپنے آپ کو محب وطن ثابت کرنے کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے ایسے ڈیفالٹر حضرات ہیں جنہوں نے اس ملک کے خلاف بھرشٹاچار کیا، اس ملک کو لوٹا. حالانکہ اگر آپ تحقیق کریں گے تو وہ وندے ماترم بولنے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے نیرو مودی ہوں، چاہے وجے مالیا ہوں، چاہے میہل چوکسی ہوں. یہ تمام حضرات وہ ہیں کہ جنہیں وندے ماترم بولنے سے کوئی انکار نہیں. لیکن کیا صرف وندے ماترم بول دینا ان کی دیش بھکتی کے لیے کافی ہو جائے گا؟ دیش بھکتی کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اس کے کاموں سے ہوتا ہے، اور جو شخص دیش کے لیے قربانی دے گا یقینی طور پر وہ وندے ماترم کہنے کا اور اس کو اپنی زبان سے اقرار کرنے کا اس کے لیے کوئی پیرامیٹر نہیں. مسلمان صرف اللہ کو ایک مانتا ہے اور خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتا ہے. جہاں تک کہ وندے ماترم کا سوال ہے کہ ہے ماں ہم تمہیں نمن کرتے ہیں، اس سے مراد دھرتی ہے، اس سے مراد زمین ہے، جیسا کہ جانکاروں نے بتایا ہے. لہذا اسلام بھی کہتا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے، حب الوطن من الایمان. جہاں وطن کی محبت پہلے ہے، مذہب نے کہا، اس کے بعد مذہب سے محبت کرو. جہاں مذہب کی محبت پہلے ہوتی ہے اور وطن کی محبت بعد میں ہوتی ہے، وہاں طالبانی کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، طالبان پیدا ہوتے ہیں. لہذا اس ایشو کو ایشو نہ بنایا جائے، بلکہ اگر کہیں پر وندے ماترم ہو رہا ہے تو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا جا رہا ہے. اور خدا جو ہے وہ احد ہے، قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اس میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے. گرمیوں کی چھٹی ہونے والی تھی، میرے پاپا آنے والے تھے تو ہم لوگ سبھی خوش تھے. تو میں ایک بیڈ پہ چڑھ کے ڈانس کر رہا تھا، لیکن وہ پہلے ہی آ گئے. پلیز تو میں اس سمے تو کنٹینیو نہیں کر سکتا تھا نا، تو فریز فریم ٹائپ کا ہو گیا. قسم پیدا کر